حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا موضوع جاری و ساری ہے. پچھلے جمعۃ المبارک دے وچ یہ آغاز کیتا گیا سی موضوع دا، اور اج بھی انشاءاللہ الرحمن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا موضوع بیان کیتا جاوے گا کہ آپ مدینہ چھڈ کے تے ملک شام چلے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر دل نہ لگا، مدینہ چھڈ کے تے آپ ملک شام نو چلے گئے. انشاءاللہ الرحمن یہ موضوع میں گوش گزار کراں گا. اس تو پہلا بھی گزارش ہے کہ سب دوست احباب بھی جلدی تو جلدی مسجد میں تشریف لے کے آؤ اور آ کے سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان سماعت فرماؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النجوم و ایمان لأہل السماء و ایمان لأہل الارض. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح آسمان والے واسطے ستارے امن و امان نے، اسی طرح زمین والے واسطے میری آل بیت اطہار امن و امان ہے. اسی طرح میری آل بیت اطہار زمین والے واسطے امن و امان ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی بالا وقار ہے کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال میری اہل بیت اطہار وچوں ہے. بلال دا کی مقام، بلال دی کی شان، بلال دی کی فضیلت، بلال دا معنی تری والا، تری رہن والی شخصیت، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی بالا وقار ہے کہ جنہ دے دل دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت سے. اسے واسطے آپ نو جیڑی بھی اذیت دیتی جاندی، تکلیف دیتی جاندی، آپ برداشت کر دے، آپ صبر کر دے، اس واسطے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو پریشانیاں تے اذیتاں تے تکلیفاں برداشت کر رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر حضرت بلال حبشی نے فرمایا نا، بلال آج پتہ چل جائے گا تیرا مقام کی ہے تے تیری شان کی ہے. تیرا مقام کی ہے تے تیری شان کی ہے، تیری فضیلت کی ہے. آج پتہ چل جاوے گا. اتھے مارا کھاندا رہا ہے، اذیتاں برداشت کرتا رہا ہے، میری وجہ تو میرا کلمہ تو پڑھیا ہے اور اس دی وجہ تو تینوں اذیتاں دتیاں گئیاں، تینوں پریشان کیتا گیا. فرمایا کہ آج پتہ چل جائے گا بلال کون ہے، بلال دی شان کی ہے، بلال دا مقام کی ہے، بلال دی فضیلت کی ہے، بلال دی فضیلت کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو بلال میری اہل بیت اطہار وچ ہوئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج بلال دا ہاتھ پھڑیا، فرمایا کہ کون ہے جڑا ساڈے غلام دا مول لاوے. میرے فرمایا کہ کون ہے اس غلام دا مول لاوے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدہا دے چہرے والے، بلیل دیاں زلفاں والے سونیا، میرے کوجے دا مول کنے لاؤنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال چپ کر جا، جس کی قیمت محمد لگا دے زمانے چ او دی قیمت ادا کر کون سکتا ہے. فرمایا کہ زمانے چ او دی قیمت ادا کر کون سکتا ہے. تو حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، عارفہ نے سلطان نے ایدا ہی نقشہ کھچیا. آپ فرماندے نے، عارفہ دے سلطان فرماندے نے میں کوجے میرا دل بر سونا
تے میں کیوں کرے اس نو ہو بیڑا ساڈے او پاویں لکھ وسیلے پاوا ہو نام سونے تینا گن پلے تے میں کی کر یار بنا ہو ایک دکھ ہمیشہ رہے بھاؤ کتے جیون دیا نہ مر جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تے کو جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چپ کر جائے، جدی زمانے چ محمد قیمت لگا دے، فرمایا کہ او دی قیمت ادا کر کون سکدا ہے، کون ادا کر سکتا ہے؟ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اج تو گھر دی سبزی لیا کے تو دینی ہے، میرے گھر دا کام کاج تو کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی دی ڈیوٹی لگا دیتی۔ ہن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی بھی لیا کے دیندے نے اور گھر دے کام کاج بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ گھر دا کام کاج بھی کر دینے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک دن اس طرح ہویا کہ فجر دی اذان پڑھی، فجر دی اذان پڑھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تو باہر چلے گئے۔ جس وقت باہر گئے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ میرے صحابہ بلال کتھے وے، بلال کتھے وے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال نے اذان پڑھی ہے لیکن اس تو بعد نہیں پتا کہ کتھے گئے ہے، پتہ نہیں کتھے گئے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والے ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عشق ویکھ لو۔ آپ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے چوکھڑ تے گئے اور دروازہ کھٹکایا۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ سیدہ کائنات تسی پردے دے وچ ہو جاؤ اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نو منو پھڑا دیو اور لہذا ایک چکی بھی میں چلا دینا وا اور دانے بھی میں پی دینا وا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ بلال فقہ دا مسئلہ ہے کہ مؤذن اذان دے کے مسجد دے وچوں باہر نہیں جا سکتا، اذان پڑھ کے مسجد دے وچوں باہر نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال تینوں پتہ نہیں کہ اذان پڑھ کے باہر نہیں جائیدا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے۔ فرمایا پھر کیوں انج کیوں کیتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اذان پڑھ کے سین وچ گیا نا تے مینوں بچے دے رون دی آواز آ رہی سی، مینوں دلبر مصطفیٰ دے رون دی آواز آ رہی سی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کو ریا نہیں گیا اور میں جا کے سیدہ کائنات دی چوکھڑ تے گیا، دروازہ کھٹکایا اور پوچھا اور میں سیدہ کائنات نے فرمایا کہ سیدہ یہ چکی میں چلا دینا وا اور لہذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تے سکون کرنگے آرام کرنگے انہاں نے تسی پھڑ لو۔ تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی چلاندے پتہ نہیں چلیا دن کیڑے والے چڑھ گیا،
دن کیڑے والے چڑھ گئے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بلال انج کیوں کیتا ہے, انج کیوں کیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال رب کائنات نے تینوں میرے درد وے غلام بنایا, فاطمہ دے درد وے غلام بنایا. فرمایا کہ میرے درد بھی غلام بنایا ہے تے فاطمہ دے درد بھی غلام بنایا ہے. اے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام تے اے شان ہے, اے فضیلت ہے. حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو رب کائنات نے قرآن دے اندر بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اج تیری غلامی دا مول پہ جاوے گا, اج تیری شان دا لوگاں نوں پتہ چل جاوے گا, اج تیریاں فضیلتاں دا پتہ چل جاوے گا, اج تیرے مقام دا پتہ چل جاوے گا. حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں آج تو مؤذن دی ڈیوٹی حضرت بلال دی ہوے گی. مؤذن دی ڈیوٹی اذان پڑھن دی ڈیوٹی کدی لگا دیتی گئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اذان پڑھے جد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ سامنے آنا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنے کے الفاظ پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھنے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تصور رکھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان پڑھنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تصور ذہن چ رکھنا. دنیا والےو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا اذان پڑھنا شروع کر دے. عرض کیتی یا رسول اللہ سونے کملی والے آؤ ودوہا دے چہرے والے آؤ ملین دیاں زلفاں والے آؤ معاذ کاجل والے آؤ سونے آؤ. پہلا مکے میں اذان پڑھے فرمایا میدان جنگ میں اذان پڑھے میدان بدر میں اذان پڑھے سونے سراواں میں اذان پڑھے سونے جنگلاں میں اذان پڑھے سونے پہاڑاں تے اذان پڑھے سونے میں جڑا منہ کعبے وال کردا رہیا وا اج تو حکم کر رہے ہو کہ اج کعبے دی چھت تے چڑھ جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دی چھت تے چڑھ گئے. کعبے دی چھت تے چڑھ گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونے کملی والے ہن میں منہ کدھر کر کے اذان پڑھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میں کعبے دا کعبہ میرے وال منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دے. فرمایا کہ میں کعبے دا میں کعبہ میرے طرح منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دے. کسے عاشق نے جڑا کلم اٹھا لکھ دے حاجیو آؤ
شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے تو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدھر جدھر آپ چل دے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح منہ پھیری جا رہے نے۔ اگر اس طرح حی علی الصلاۃ دے کلمات پڑھ دے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجے ویکھدے نے، بلال نے سجے ویکھدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کھبے مڑدے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کھبے ہو جاندے نے۔ پتہ چلیا جدھر جدھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مڑی جا رہے نے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے، بلال بھی ادھر ادھر مڑی جا رہے نے۔ جدھر جدھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے ادھر ادھر بلال جا رہے نے، ادھر ادھر بلال جا رہے نے۔ کسی عاشق نے قلم اٹھا لکھ دے عشق سچا ہے نصیب عاشقاں دا، عاشق شک سرو نال سجدہ سول چڑھ جاویں پیت کھول دانے تختہ دار منصور نال سجدہ تے میں مک دے گل مکا دیواں سارا جگ تے حضور نال سجدہ۔ ایک تسی اس طرح بیٹھے جویں تانوں کوئی قبرستان دے وچ بٹھا گیا بھئی تانوں کوئی امانت کے تانوں دھر کے بٹھا گیا کہ بھئی کوئی تسی بولنا چلنا نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ نہ زبان چ کہنا، جس طرح میری طرفوں ایکشن ہوئے تو ہاڈی طرفوں انج دا ریئیکشن ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ سرکار دے دیوانے جا کے سرکار دا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مبارک ہویا نا تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر ہی چھڑ گئے، مدینہ شہر ہی چھڑ گئے۔ تو حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لوگ آکھدے نے کہ اذان سناؤ جڑے تسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سناندے رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں کلمہ پڑھیا ہویا ہے اور جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہ ہون میرے کو اذان پڑھی نہیں جاندی، ایسا عشق ہے۔ تے بابے بلے شاہ نے بھی قلم اٹھا لکھدا پہلی پوڑی عشق تیرے دی تے پل صراط وی تیرا تے لوکی حج کرن مکے نو جاندے تے میں مکھ ویکھاں تیرا، میں مکھ ویکھاں تیرا۔ حضرات ذوالفقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے اقدس نو ویکھ کے اذان پڑھ دے رہے، اور جدو ماہی جدائیاں پا گئے نا، جدو وصال پا گئے تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر ہی چھوڑ دیتا، مدینہ شہر ہی چھوڑ دیتا۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مبارک ہویا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شہر چھڑ کے ملک شام چلے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں محمد بخش عارف کھڑی نے قلم اٹھا لکھ دے کہ جرم ہی دے اے اگا لایا اے نہ لگیاں نہ کون بجاوے ہو تو کہ جانے ذات عشق دے جڑا در در جا جھکاوے
حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میرا مدینہ شہر چھڑ دیتا ہے عرض کی لجپالا سونیا تیرے تو بغیر میں مدینے رہ نہیں سکدا سونیا میں او بلال سا جڑا تہاڈے چہرے نو ویکھ کے اذان پڑھدا رہیا وے فرمایا سونیا ہن تے تسی جڑا دنیا تو چلے گئے ہو لہذا بلال دا مدینہ شہر وچ دل نہیں لگدا پیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بلال آ جا ایک باری اوکھے اذان سناؤ جڑی تو پڑھدا رہیا وے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات ذوالفقار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن دے مطابق واپس آئے حضرات ذوالفقار جس وقت ملک شام تو مدینہ شہر آئے بچے آکھدے نے انج لگدا ہے جویں کملی والے آقا آ گئے فرمایا کہ جویں کملی والے آقا آ گئے نے حضرات ذوالفقار تے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا جاندا ہے کہ تسی اذان پڑھو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کو اذان نہیں پڑھی جانے لوگ آکھیا حضرت سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے او حضرت بلال نو کہن گے انہاں دی گل حضرت بلال حبشی نہیں ٹالن گے حضرت ذوالفقار حضرت سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے عرض کرتے نے چاچا اوہ اذان سنا دے جڑی ساڈے نانے نو سناوندا رہیا ساڈے نانے نو سناوندا رہیا وے حضرات ذوالفقار کلیجہ پھٹ جاندا ہے عاشق نبی نال پیار کرن والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھے پھر کنہ دا سرار ہے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام دا سرار ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا کہنا ہے کہ میں ٹال سکدا ہے حضرت ذوالفقار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت ذوالفقار جس وقت اس کلمات تے گئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غش کھا کے ڈگ پے حضرت ذوالفقار روندے ہوئے نے اکھاں وچ آنسو بہا رہے نے حضرت ذوالفقار جدوں ہوش آیا عرض کیتی لجپالو میں عرض کیتی میرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر اذان نہیں پڑھی جانے لہذا تہاڈا میں کہنا نہیں ٹال سکدا حضرت ذوالفقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے جو اذان پڑھ کے پھر آپ ملک شام چلے گئے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رون دے وچ اکھاں دے وچ آنسو بہا بہا کے گزار دیتے عرض کیتی کملی والے آقا کتھے چلے گئے ہو بلال دا تہاڈے بغیر جڑا دل نہیں لگدا حضرت ذوالفقار ہجر وچ روندے نے حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو وصال پا کے جدائی وچ روندے رہے اکھاں وچ آنسو باندے رہے حضرت ذوالفقار اس طرح آپ نو غم لگ گیا آپ دی بیوی بیٹھی ہوئی آپ دے کول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری وقت حضرت ذوالفقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے نے بیوی آکھ دیے بلال
بلال تو جڑا اس مرض دے وچ جڑا وے تو مسکرا رہا وے. حضرات ذوالفقار ہن بی بی آکھ دیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھ دے نے میں اس واسطے جڑا مسکرا رہا وا مینوں پتہ اے موت جڑے یار دے نال یار نو ملا دے. فرمایا کہ اے موت جڑی میرے تے وارد ہو رہی ہے میں اس واسطے مسکرا رہا وا کہ اے موت جڑی میرے یار دے ملن دا بہانہ بن رہی ہے, میرے یار دے ملن دا بہانہ بن رہی ہے. حضرات ذوالفقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی دا غم لگا لیا اور آپ دا وصال مبارک ہو گیا. 18 ہجری دے حوالے دے نال روایت دے مطابق اور ایک روایت دے مطابق 20 ہجری دے مطابق اور 63 سال آپ نے عمر پائی اور باب الصغیر دے قبرستان دے وچ دمشق دے وچ آپ دا مزار ہے. اللہ خالق کائنات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے مزارات دے کروڑا برکتہ رحمتہ دا نزول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.